بسم اللہ شریف کی طاقت حاصل کرنے کے لیے چاند کی کس دن، کس تاریخ، کس سمت سے آغاز کیا جائے گا اور کس دن ختم ہوگا؟ بسم اللہ شریف کی طاقت کیسے اپنے حق میں مسخر کی جائے؟ کس نے کس کو کس طریقے سے بسم اللہ شریف کا عمل کروایا؟ کس نے خود سے کیسے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کی؟ کوئی خود بھی جیسے چاہے بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ ادا کر لے، کوئی کسی دوسرے کو ایسے ہی بسم اللہ شریف کا عمل کروا دیتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے حاکم مثبت موکلات کے درجات کتنے ہیں؟ بسم اللہ شریف کے حاکم مثبت موکلات کے نام کیا ہے؟ بسم اللہ شریف کے حاکم منفی موکلات کے درجات کتنے ہیں؟ بسم اللہ شریف کے حاکم منفی موکلات کے نام کیا ہے؟ کیا بسم اللہ شریف کو ہر مرتبہ 786 مرتبہ ہی پڑھنا پڑھتے جانا ہے؟ بسم اللہ شریف کے کس دن کی حاکم سمت، حاکم عنصر، حاکم ستارہ، حاکم برج کون سا ہے؟ اس کے علاوہ ایسے کئی قسم کے بے شمار سوالات ہیں جس کو ہم یہاں صرف ایک ہفتے کی مثال کے ساتھ دکھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس علم کی اپنی حقیقت چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک یہ کلام اپنی گردش اور حرکت کے ساتھ اپنا ایک معیار اور وزن کے ساتھ اپنا سفر مکمل کرتی ہے، اور اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بابرکت کلام ہمارے حق میں مسخر ہو جاتی ہے۔ اس کو مسخر کر لینے کے بعد پھر اسی کلام کے کرنے والے کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے نتائج بھی اسی مقصد کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کی ہوئی کاوش اور محنت کے بدلے چاہے تو ہمارے اس مقصد کو حل کر دے، چاہے نہ کرے۔ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہی کرنا ہے، لیکن کلام کو ایک ربط کے ساتھ، اس کی ترتیب و طریقہ کار کے ساتھ اس کلام کو استعمال کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کلام کو اسی کے قواعد و ضوابط کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے، جیسے کوئی بھی اپنے دنیاوی مقصد کی خاطر محنت اور کوشش کرتا ہے۔ آگے اس کے نتائج کو دیکھا جاتا ہے۔ نتائج کو دیکھنے سے پہلے اپنی کاوش اور محنت کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس طریقے سے کس معیار کی محنت اور کوشش کی ہے، پھر آگے کسی بھی نتیجے کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ روحانی کورس کی شکل میں کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کا عہدہ جو ادا کرے گا تو ہمارے اس روحانی کورس کی وجہ سے کوئی بھی مرد خاتون 28 دنوں میں بسم اللہ شریف کی اپنی روحانی بنیادی طاقت کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اسی کلام کے ذریعے سے کیے جانے والے عمل نقش اپنی رفتار اور گردش میں چلتے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کلام کو اس کے خاص سینہ با سینہ راز سے حاصل کر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی چیز کو واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ ان بنیادی چیزوں کو سمجھ کر پھر ہر کوئی خود دیکھ اور سمجھ لے کہ کس نے اپنی زندگی میں 41 دنوں میں 1.25 لاکھ کی تعداد میں کس طرح پڑھا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ روحانی، علمی، ادبی طور طریقوں اور مخفی سائنس کی بنیاد پر ان چیزوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اس فرد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ تصور کیا جائے گا جس جگہ اس عمل کو کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس جگہ کمرے کو تمام ایسی چیزوں سے صاف ستھرا کر دیں جو ضروریات زندگی گھر میں استعمال کرنے والی ہوں۔ اس عمل کو کرنے والا چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، ایک مخصوص لباس جو کسی بھی رنگ کا ہو، اس کو صرف اس کمرے جگہ کی حد تک محدود رکھا جائے۔ گھر سے باہر جانے والا لباس کوئی اور رکھے، اور خوشبویات کا ایک اہتمام رکھا جائے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں اب 2 طریقہ کار ہیں، طاقتور زوردار حرکت اور گردش میں اس کلام کو رکھ کر اس سے مستفیض ہونے کے لیے ایک خاص وقت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی سمت اور عنصر کا لحاظ رکھا جائے گا جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، کہ کس وقت پڑھائی پر بیٹھنا ہے اور کس وقت اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس جگہ کمرے میں حائضہ عورت داخل نہ ہو، نماز اسی جگہ ادا کی جائے یا کوئی باجماعت پڑھتا ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ خواتین گھر میں اسی جگہ پر ہی نماز ادا کریں۔ جسم کو گرم رکھنے گرم تاثیر والی خوراک استعمال مت کریں۔ نہایت سادہ غذا کھائیں جو آسانی سے ہضم ہو جائے، اور دوران پڑھائی گیس بدبو نہ ہو۔ اس کے علاوہ 28 دنوں تک شادی شدہ افراد ہم بستری سے اجتناب کریں، اور اس دوران جن خواتین کو حیض آ جائیں تو ان کو بعد میں شمار کیا جائے گا، لیکن عمل مکمل ہوگا اور اس پاک کلام کی طاقت اپنے حق میں مسخر ہوگی۔ ان خاص 28 دنوں میں زیادہ بلا وجہ کی گفتگو، جھوٹ اور دیگر خرافات پیدا کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ہی بہتر ہے۔
حالانکہ اس سے عمل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن احتیاط زیادہ بھی اس عمل کو پختہ کرے گی۔ ہمارے اس طریقہ کار میں کسی بھی قسم کی بندش، رکاوٹ، رجت اور دیگر روحانی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کلام کی اپنی خاص الخاص طاقت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ رجت، بندش دیگر روحانی بیماریوں میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جو بغیر تحقیق، تجربہ مختلف کتب سے ہی دیکھ کر اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا جائے۔ یہ اللہ اور اس فرد کا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ دنیاداری کا کوئی بھی علم ہو اس کو باقاعدہ سیکھا اور سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس میدان میں کھڑے ہے کر کوئی درست سمت اپنا سفر کرتا ہے۔ اگر کوئی نام نہاد خود ساختہ قسم کا فرد کچھ بن جائے اور دوسروں کو بھی بغیر تحقیق کیے آگے سے آگے چلاتا جائے، تو ان سب چیزوں کا وزن پہلے نام نہاد صاحب نے اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد بھی اسی چیز کو بھگتتے جاتے ہیں جو اپنی تحقیق کیے بغیر بلا وجہ ہی کسی میدان میں بغیر اپنی ڈھال اور تلوار کے کھڑا ہو جائے تو اس کو خود کشی ہی کہا جائے گا۔ اور اس راستہ کا انتخاب کس نے کیوں کروایا اور کوئی اس پر کیوں چل پڑا، تو یہ بطور مخلوق اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے اچھے طریقے سے اپنی تحقیق، علم و ادب کے ساتھ ان باتوں کو سوچا اور سمجھا جائے اور پھر اس عملی میدان میں کھڑا ہوا جائے، تاکہ یہ خود کشی کے زمرے میں نہ آئے، بلکہ اس کلام کی طاقت ایک ڈھال اور تلوار کا کردار ادا کرواتے ہوئے ایک ترتیب کے ساتھ اس روحانی میدان میں کھڑا کرواتی ہے جس کی صاحب عمل کو سب سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اب اس عمل کے ذریعے اس پاک کلام کو اپنے حق میں کیسے مسخر کیا جاتا ہے، کیسے اس کی طاقت، حرکت، گردش اور رفتار میں رہتی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ حسب توفیق صدقہ ادا کیا جائے، اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کس عنصر کو کس سمت میں استعمال کرنا ہے، اس کے متعلق یہاں سمجھ لیں۔ مشرق کی جانب شمع جلائیں، اگر نہیں جلا سکتے تو ایک کوئلے کو سرخ کر کے کسی مٹی کی پلیٹ پیالے میں رکھ کر پڑے شمال کی سمت، اسی سے منسوب بخور جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر نہیں تو اگربتی روشن کریں، مغرب کی سمت کسی بھی چلتی جگہ کا پانی جیسے نہر، دریا، آبشار، سمندر، جھیل کوئی بھی چلتا ہوا پانی، اس کو مٹی کے پیالے گلاس میں رکھ کر پڑے۔ جنوب کے لیے کسی بھی سرسبز پھلدار درخت کی جڑ کی ایک مشت مٹی، جس کو مٹی کی پلیٹ پیالے میں رکھ کر پھر کلام پڑے۔ اب چاند کی پہلی تاریخ دن کوئی بھی ہو، شمال کی سمت اپنا رخ کر کے بخور یا اگربتی کو جلایا جائے اور ستارہ قمر کی سا میں بسم اللہ شریف کو 786 مرتبہ اسی سا میں پڑھ لیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ یہ اب کی پہلے دن کی حرکت اور گردش میں رہنے والی تعداد کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب اگلے دن منگل مشرق کی سمت ایک شمع جلتا ہوا کوئلہ رکھ کر شمس کی سا میں بسم اللہ شریف کو 1093 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا شمس میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ بس اب کا کام ختم ہو گیا۔ اب چاند کی تیسری تاریخ بدھ والے دن مشرق کی سمت پہلے والی نئی شمع جلا کر سرخ کوئلہ کر کے اس سمت رکھ کر شمس کی سا میں بسم اللہ شریف کو مکمل 1400 کی تعداد میں ورد کیا جائے گا۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے دن جمعرات چاند کی چوتھی تاریخ کو مشرق کی سمت پہلے والی نئی شمع جلا کر سرخ کوئلہ کر کے اس سمت رکھ کر شمس کی سا میں بسم اللہ شریف کو مکمل 1725 کی تعداد میں ورد کیا جائے گا۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے دن بروز جمعہ چاند کی 5 تاریخ کو مغرب کی سمت ایک مٹی شیشے کے پیالے میں پانی ڈال کر سا شمس میں بسم اللہ شریف کو 2050 مرتبہ سا شمس میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے دن بروز ہفتہ چاند کی 6 تاریخ والے دن جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر سا اتارد میں بسم اللہ شریف کو 2465 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے دن بروز اتوار چاند کی 7 تاریخ والے دن جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر سا اتارد میں بسم اللہ شریف کو 2979 مرتبہ ورد کیا جائے۔
اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ یہاں ایک ہفتے کی تعداد اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بسم اللہ شریف کی کلام سمت سے لے کر منازل قمر تک گردش ہو گئی ہے۔ اب دوسرے ہفتے کے پیر والے دن چاند کی 8 تاریخ والے دن جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر سا عطاد میں بسم اللہ شریف کو 3763 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے منگل والے دن چاند کی 9 تاریخ کو مشرق کی سمت ستارہ زہرہ کی سا میں بسم اللہ شریف کو 4907 مرتبہ پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے بدھ چاند کی 10 تاریخ والے دن جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کیے مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر سا عطاد میں بسم اللہ شریف کو 3862 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے جمعرات والے دن چاند کی 11 تاریخ کو جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر سا عطاد میں بسم اللہ شریف کو 4934 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب اگلے جمعے والے دن چاند کی 12 تاریخ کو جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر سا عطاد میں بسم اللہ شریف کو 6006 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں اس تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 13 تاریخ ہفتہ والے دن شمال کی سمت اپنا رخ کر کے بخور اگربتی کو جلایا جائے اور ستارہ قمر کی سا میں بسم اللہ شریف کو 7258 مرتبہ اسی سا میں پڑھ لیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 14 تاریخ اتوار والے دن مشرق کی سمت عطاد کی سا میں بسم اللہ شریف کو 8510 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ یہاں چاند کا دوسرا ہفتہ اپنی پوری گردش اور رفتار کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب چاند کی 15 تاریخ پیر والے دن جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر شمس کی سا میں بسم اللہ شریف کو 8663 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے، اور اگر اس سا میں بھی کلام مکمل نہ ہو تو اسی دن اس سے آگے آنے والی سا میں اپنی تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 16 تاریخ بروز منگل مشرق کی سمت شمع کوئلہ سرخ کر کے رکھا جائے اور زہرہ کی سا میں بسم اللہ شریف کو 8807 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 17 تاریخ بدھ والے دن جنوب کی سمت کسی بھی سرسبز پھلدار جگہ کی ایک مشت مٹی کو مٹی کے پیالے میں رکھ کر شمس کی سا میں بسم اللہ شریف کو 6654 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 18 تاریخ جمعرات والے دن مغرب کی سمت پانی رکھ کر سا شمس میں بسم اللہ شریف کو 3105 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 19 تاریخ جمعے والے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر سا شمس میں بسم اللہ شریف کو 3646 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 20 تاریخ بروز ہفتے والے دن شمال کی سمت بخور جلا کر سا زحل میں بسم اللہ شریف کو 3376 کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب چاند کی 21 تاریخ اتوار والے دن شمال کی سمت بخور جلا کر ستارہ مریخ کی سا میں بسم اللہ شریف کو 4106 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ یہاں چاند کا تیسرا دور بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے چاند کا آخری ہفتہ پیر والے دن سے شروع ہوگا اور اتوار والے دن مکمل 28 دن ہو جائیں گے۔ اب 22 تاریخ بروز پیر والے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر ستارہ زہرہ کی سا میں بسم اللہ شریف کو 2638 کی تعداد میں ورد کیا جائے۔
اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب 23 تاریخ بروز منگل والے دن جنوب کی سمت مٹی رکھ کر ستارہ اتارد کی سا میں بسم اللہ شریف کو 3863 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب 24 تاریخ بروز بدھ والے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر ستارہ شمس کی سا میں بسم اللہ شریف کو 3702 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب 25 تاریخ بروز جمعرات والے دن مشرق کی سمت شمع جلا کر ستارہ زہرہ کی سا میں بسم اللہ شریف کو 3144 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب 26 تاریخ جمعے والے دن سمت شمال ستارہ قمر کی سا میں بسم اللہ شریف کو 3595 کی تعداد میں ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب 27 تاریخ بروز ہفتے والے دن جنوب کی سمت مٹی رکھ کر ستارہ اتار کی سا میں بسم اللہ شریف کو 4073 کی تعداد میں ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اب 28 تاریخ بروز اتوار والے دن جنوب کی سمت مٹی رکھ کر ستارہ اتارد کی سا میں بسم اللہ شریف کو 3488 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اگر اس سا میں تعداد مکمل نہ ہو تو اسی دن آگے آنے والی سا قمر میں بقایا تعداد کو مکمل کر لیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانی عقد اپنے معیار اور وزن کے ساتھ اس کو عمل کرنے والے کے حق میں آ چکی ہے۔ کس ربط ترتیب معیار اور وزن کے ساتھ اس کلام نے کس دن کس طریقے سے کیسے اپنی گردش مکمل کی، اس کا اندازہ کوئی بھی بآسانی لگا سکتا ہوگا۔ اس ترتیب سے اب تک کسی نے 1,14,598 کی تعداد مکمل کر لی ہے، خود ساختہ کسی اور چور دروازے سے نہیں بلکہ ایمانی و قرآنی بسم اللہ شریف کے اپنے وجود کی کلام سے، جس کا گواہ اللہ سبحان و تعالی ہے، جس کا ظاہری ثبوت اسی تعداد کی اکائی بنا کر دیکھیں 28,1,1,4,5,9,8 بن گئے۔ اب 8 میں 2 جمع کیے تو بنا 1۔ بسم اللہ شریف کے حروف کی تعداد ہے 19، جس کا مفرد بنا 1۔ اب اگر اسی کو 1,25,000 کی تعداد میں پڑھا جاتا تو مفرد عدد 8۔ ہم چونکہ یہاں بسم اللہ شریف کی بات کر رہے ہیں تو کوئی جیسے چاہے کر کے دیکھ لے، اللہ کے فضل سے بات میں فرق نہیں آئے گا، بلکہ اس طریقے سے پڑھائی کر لینے کے بعد روزانہ اس کو کتنی مقدار میں پڑھنا پڑے گا۔ 109 کی تعداد میں جہاں سے یہ 1,14,598 تعداد بنی ہے، روزانہ کی پڑھائی 109 جس کا مفرد عدد بنتا ہے 1۔ یہ سب کچھ بسم اللہ شریف کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، جو سمجھ اور بصارت رکھنے والے افراد کے لیے کافی ہے۔ اب حسب اوقات بڑا قیمہ لے کر اس کے 4 حصے کریں، ایک کو مشرق کی جانب کیڑے مکڑوں کو ڈال دیں، دوسرے حصے کو شمال کی جانب ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیں، تیسرے حصے کو پانی کی مخلوق کو ڈال دیں، اور چوتھے حصے کو جنوب کی سمت بلی کتے دیگر زمینی مخلوق کو ڈال دیں۔ اس ترتیب سے اس صدقے کو ادا کریں۔ اب اللہ کے حکم سے بسم اللہ شریف کے بھرپور عامل بن چکے ہیں، جس کا مشاہدہ بھی آپ کو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنے اس عمل میں شمع، مٹی، بخور کی راکھ کا استعمال کیا تھا، ان سب کو ایک جگہ جمع کریں اور اس کو بھی چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں، اور اگر اس کے ساتھ اس عمل میں جو لباس استعمال کیا گیا تھا اس کو بھی چلتے پانی میں بہا دیں تو بے شمار قسم کے روحانی فوائد اور نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، بلکہ اپنے اوپر سے کئی قسم کے جادو، جکڑ بندی، رجت بندش و دیگر جو کسی ایک انسان کی روح میں زور ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی ایک حد تک اپنا علاج کر سکتا ہے، وگرنہ اسی لائن میں جو پہلے سے اپنے کسی روحانی منصب پر فائز ہوں ان سے اپنا علاج بھی کروا لینا چاہیے۔ اس روحانی علم کی حقیقت کو جس طریقے سے یہاں ایک ویڈیو کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، آج سے پہلے جس زمانے سے اس روحانی علوم پر لکھے جانے والی کتب، یوٹیوب کی ویڈیوز اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز موجود ہیں جو کسی کو بسم اللہ شریف کو عمل کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہماری اس ایک ویڈیو کی حقیقت کو دیکھیں۔ جو ہدیہ ادا کر کے اس عمل کو اور بھی مزید آسانی کے ساتھ سمجھ کر اپنے عمل میں اپنی ذات کی حد تک کرنا چاہتے ہوں تو وہ صرف اس نمبر پر 0335
625007 وٹس ایپ کے ذریعے اس عمل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کا یہ پہلا عمل جس سے طاقت اور قوت کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کا بتایا ہے۔ آگے اسی کلام سے منسوب مختلف قسم کے اعمال و تویزات بیان ہوں گے جو اپنی نوعیت کے منفرد اعمال و تویزات اللہ سبحان و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام الناس دیکھیں گے۔